ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات کے پہلے دو قوانین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے۔ پہلا قانون یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جب تم نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، نبی سے بات کرنی ہو یا نبی کی محفل میں بیٹھ کے آپس میں بات کرنی ہو، دونوں صورتوں میں اپنی آواز کو پست رکھیے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیجیے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ بلند آواز کی وجہ سے بے ادبی ہو جائے، نبی کی توہین ہو جائے، اور اس توہین کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ سورت کی شان نزول میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے امیر بنائے جانے کے متعلق گفتگو ہوئی، تو حضرت ابوبکر و عمر نے آپس میں گفتگو کی، اپنے اپنے ذہن میں موجود بندے کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ تو وہ دلائل بڑھتے گئے، اور ظاہر سی بات ہے جب بھی بحث ہوتی ہے تو ہر فریق اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے نقطۂ نظر کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں آواز بلند ہو جانا یہ ایک فطرتی چیز تھی، اور اسی وجہ سے ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں خوشگوار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بحث سے پرہیز کریں۔ جو بندہ بھی کسی بھی قسم کی بحث میں پڑتا ہے، بالخصوص عوام الناس جب بحث میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ صرف وہ اپنا سکون برباد کرتے ہیں بلکہ پاس بیٹھے لوگوں کا سکون بھی برباد کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی بحث ہو خواہ وہ سیاسی بحث ہو۔ مذہبی بحث تو عوام کے لیے جائز ہی نہیں، یقین کریں، عوام الناس کے لیے مذہبی بحث جائز ہی نہیں۔ عام بندے کو دین کے اصولوں کا کیا پتہ؟ عام بندے کو دین پر گفتگو کرنے میں مناظرہ کی جو شرائط و ضوابط ہوتی ہیں انہیں کیا علم؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عام آدمی کی بحث یہ کیا رنگ دکھا سکتی ہے۔ ایک شیعہ اور سنی عام لوگ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں باتیں کر رہا تھا،
اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں باتیں کر رہا تھا۔ اب ان کی بات بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، تو وہ رافضی کہنے لگا چپ کرو، میں حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا۔ اب یہ بھی جذبات میں تھا، اس نے فوراً کہا چپ کر تو، میں حضرت علی کو نہیں مانتا۔ اب جو شخص یہ کہہ دے اس کا ایمان کہاں رہ جاتا ہے؟ حضرت علی جو 1.25 صحابہ کرام میں چوتھے نمبر پہ ہیں، جو اسلام لانے میں بچوں میں سب سے اول ہیں، جو نبی کی گود میں پلے بڑے ہیں، ساری زمین باقی لوگوں سے بھر جائے حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ مذہبی باس عام بندوں نے کی اور ایسا کفریہ جملہ ان کی زبان سے نکلا جس نے اسے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو مذہبی گفتگو تو بالکل بھی نہ کریں، اور سیاسی بحث سے بھی پرہیز کریں۔ ان سیاستدانوں نے ہمیں کیا دیا ہے یا ہمیں کیا دینا ہے، ان کی خاطر ہم اپنوں سے الجھتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، اپنا سکون اور اپنا اطمینان برباد کرتے ہیں۔ تو بات سے ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس طرح یہاں بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ آیات اتری کہ نبی کی محفل میں بیٹھو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اب صحابہ کرام قرآن کے پہلے مخاطب اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے، جب یہ حکم آیا نا تو صحابہ کرام سہم گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آواز انتہائی پست کر لی، اور حضرت عمر نے تو اتنی پست کر لی، مفسرین لکھتے ہیں کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ نے کیا کہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور آپ یقیناً سمجھدار ہیں کہ جسے دوسری مرتبہ پوچھنا پڑے کہ میں آپ کی بات صحیح طریقے سے سن نہیں سکا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، دوبارہ بیان کرو، تو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطرتاً بلند تھی، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ میں نبی کی محفل میں جاؤں گا، تو میں نے عام سی بات بھی کی، فطرتی آواز جو بلند ہے تو وہ نبی کی آواز سے زیادہ ہوگی اور میرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ گھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے 1-2 دن دیکھا، پھر پوچھا بھئی فلاں صاحب کیوں نہیں آ رہے، پتہ کرتے ہیں جی۔ وہ گھر گئے، ان کی بیوی نے بتایا کہ انہوں نے گھوڑے والے کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ بھئی یہ مسئلہ ہے، میری آواز بلند ہے اور ادھر سے قرآن یہ کہتے ہیں اب میں آؤں بولوں تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے کہا اسے بلاؤ۔ صحابی بلا کے لائے، حضور کی محفل میں روتے ہوئے پیش ہوئے، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے کہ میری آواز بلند ہے، میرا جی تو چاہتا ہے میں بار بار والضحیٰ کے چہرے کو دیکھوں، واللیل کی زلفوں پہ نظر ڈالوں، آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، لیکن میں آپ کی محفل میں محض اس وجہ سے نہیں آ پا رہا۔ آپ علیہ السلام ظاہر ہے کائنات کے سب سے سمجھدار شخص، آپ نے سمجھایا کہ یہ آیت آپ کے متعلق نہیں ہے، یہ جو اعمال کی بربادی کا ذکر ہے یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو جان بوجھ کے اپنی آواز کو بلند کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نبی کی بے ادبی کروں، تو وہ کافر بنے گا نا۔ آپ کی آواز فطرتاً بلند ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، خدا کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، تو تمہاری تو کوئی ایسی نیت نہیں، بلکہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم ظلماً شہید ہوگے اور تمہیں جنت میں گھر ملے گا۔ یعنی جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور پھر صحابہ نے دیکھ کے کہتے کہ یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ ایک تو آپ نے 10 اکٹھے نام گنے تھے نا جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے فرداً کئی صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے یہ بھی تھے۔ تو پھر یہ حضور کی محفل میں آنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں سمجھنے کی 1-2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نبی سے ایسی بات نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ادب آداب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ پھر قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ خدشہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہاں ایک فطرتی طور پہ ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ
مفسرین کا، محدثین کا، فقہاء کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ سارے اعمال کو برباد کرنے والی چیز کفر اور شرک ہے۔ جس بندے نے خدا نخواستہ کفر کر دیا، شرک کر دیا، اس نے اگر ساری زندگی بھی عبادت کی ہو نا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب حضور کی محفل میں اونچی آواز سے بات کرنا یہ نہ کفر ہے اور نہ ہی شرک ہے، تو پھر سارے اعمال کی بربادی کا کیا مطلب؟ تو اس کے جواب دیے گئے ہیں۔ عمومی طور پہ تو یہ جواب دیا گیا ہے، اس طرح میں نے پہلے بھی اشارتاً عرض کیا کہ اعمال اس شخص کے برباد ہوں گے جو جان بوجھ کے نبی کو تنگ کرنے کی نیت سے اونچی آواز میں بات کرے گا۔ تو ظاہر ہے وہ نبی کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے، اور کفر سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پر اگلا لفظ جو ہے نا وہ اس جواب پر ہمیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اب جو جان بوجھ کی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے اسے تو پتہ ہے کہ میں نبی کو ایذا دے رہا ہوں، نبی کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہوں، تو اس کے تو سارے اعمال برباد ہو ہی جائیں گے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ایسے سلجھایا کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو نبی کی محفل میں اونچی آواز میں بات کرے گا، اگر اس کی توہین کی نیت نہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ کفر نہیں ہے۔ کفر تو نہیں لیکن بے ادبی ہے، اور بے ادب بندے سے آہستہ 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 توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور توفیق سلب ہوتے 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 وہ ایک ایسی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو پھر یقینی سی بات ہے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یہ آہستہ 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 اس مرحلے پہ پہنچا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جس طرح ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو شاگرد اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں انہیں بڑا مقام ملتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی شاگرد ہو۔ ایک مکینک کا شاگرد، موٹر سائیکل کا کام سکھانے والا، اس میں بھی جو با ادب ہوگا اسے ایک مقام و مرتبہ ملے گا۔ اسکول میں جو شاگرد اپنے اساتذہ کا با ادب ہوگا اسے ایک مقام و مرتبہ ملے گا۔ اور مدارس میں تو ہم نے اس کی سینکڑوں مثالیں دیکھی ہیں۔ دینی تعلیم کا مسئلہ پھر ہے بھی نازک، کیونکہ دینی تعلیم سکھانے والا عام بندہ نہیں ہوتا، قال اللہ قال رسول اللہ پڑھانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بے ادبی کرے گا اپنے استاذ کی تو اس سے توفیق چھنے گی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، بڑا مدرسہ ہے حضروں میں، مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو ایک شاگرد تھا ان کا، وہ اپنے آپ کو بڑا لائق فائق سمجھتا تھا بھی لائق فائق، اللہ نے اسے بے مثال ذہانت سے نوازا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسی بخاری پڑھا رہے ہیں، اس سے اچھی تو میں پڑھا سکتا ہوں۔ اب شاید وہ پڑھا بھی سکتا ہو، شاید وہ پڑھا بھی سکتا ہو، ضروری تو نہیں کہ استاد کا علم زیادہ ہوگا اور شاگرد کا کم ہوگا۔ کتنے شاگرد اپنے اساتذہ سے بہت آگے نکلے ہیں، لیکن اس میں بے ادبی تھی، اس میں توہین تھی اس استاد کی جو اسے علوم نبوت سکھا رہا تھا۔ تو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس اچھے عالم کو جس نے بڑی محنت سے پڑھا تھا اور ہر سال اپنی کلاس میں پہلا نمبر لینے والا، اللہ نے اسے دین کی خدمت کی توفیق سے محروم کر دیا، اور ہم نے اسے، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تندور پہ روٹیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک تگڑا عالم دین، وہ اس کی حالت یہ کیسے ہوئی؟ بے ادبی کی وجہ سے۔ تو جو نبی کی محفل میں بے ادبی کرے گا تو آہستہ آہستہ اس سے توفیق چھن جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جب عام استاد کا بھی یہ ادب ہے تو استادوں کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سب سے بڑھ کے ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔